تمام قسم کی تعریفات عظمت و کبریائی بڑائی اللہ جل و شانہ کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مبارکہ و مطہرہ پر ہوں۔ محترم حضرات، کوئی بھی انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو یا وہ کسی بھی دین کا پیروکار ہو، اپنے اپنے مذہب کے مطابق جسے وہ خدا سمجھتا ہے وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے خدا کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، اعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان مومن وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اعمال کو بجا لاتا ہے۔ اس کی سوچ اور فکر، اس کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس سوچ اور فکر کو لے کر انسان کبھی گرمی کی شدت میں مچلتی ہوئی دھوپ کے اندر محنت و مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ 15 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، مقصد اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں بہتر ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی بچوں کی طرح گڑ گڑا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نے معاشرے میں بہت سارے انسان ایسے بھی دیکھے ہیں جو بڑی مشقت کے ساتھ کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی قربانی کی صورت میں، کبھی اپنے مال کے زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صدقات و فطر کی صورت میں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت کی جو رضا ہے وہ کسی عمل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ کی رضا عمل کی قبولیت کے ساتھ خاص ہے۔ تمہارا وہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تمہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اگر تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں، بعض دفعہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل انسان کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، اس کو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری کے پاس سے ہوا۔ دیکھا عیسائی پادری عبادت میں مصروف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رکے، رونا شروع ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر کیوں روتے ہو، سبب کیا ہے؟
کہا مجھے قرآن حکیم کی وہ آیات یاد آ گئیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، یہ پیشانیاں عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی، تسلا نارن حامیہ، اس کے باوجود اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ اعمال ہیں، اعمال موجود ہیں، لیکن عمل کی قبولیت موجود نہیں ہے۔ عمل کی جتنی ہمیں فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کائنات کا رب قیامت کے دن تمہارے اعمال کی گنتی نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، تمہارے اعمال کو ترازو میں ڈالا جائے گا، ترازو میں رکھ کر کائنات کا رب یہ چیک کرے گا کہ اس کے عمل کی ویلیو کیا ہے، اس کے عمل کی حیثیت کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کائنات کا رب قیامت کے دن صرف اسے کامیاب فرمائے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ پہ اس بات کا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں عمل کی گنتی نہیں ہے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی، قربانیاں کتنی کی، روزوں کی تعداد نہیں گنتی ہوگی، وہاں پہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اس وزن کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ ابھی شروع ہونے والا ہے، عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہیں۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور وہ قربانیاں کرتا بھی ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی جہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے اس عمل کو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی امت اس کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے بے تاب ہے؟ وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور صرف یہ دعویٰ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا صرف یہ دعویٰ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بلکہ اس کے اوپر کاربند ہو کر دکھایا۔ جب توحید کا اعلان کیا، رکاوٹیں پیش ہوئیں، گھر والوں نے نکالا، قبیلے والوں نے نکالا، آگ کے اندر پھینک دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ احساس دیا کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کم ہو جانا آپ کے عمل کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔
اللہ کے ہاں ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوئی تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچے گا، اور وہ تمہارا عمل ایسا عمل نہیں ہوگا جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ سب سے پہلی شرط انسان کا عقیدہ توحید ہو۔ ہم نے عقیدہ توحید کو بالکل معمولی جانا ہے، بلکہ عقیدہ توحید بیان ہو جائے تو بہت سارے چہروں پہ تیور آ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سختی ہے، اور یہ علماء ناجائز سختی کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے، اس کے لیے قرآن حکیم کی صرف ایک مثال کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کے لیے کوشش کرے گا۔ سورہ انعام 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، 17 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے پیغمبر؟ 17 پیغمبر، اور اولو العزم پیغمبر، جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یوسف اور داؤد جیسے برگزیدہ پیغمبر بھی موجود ہیں، موسیٰ جیسے کلیم اللہ پیغمبر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو ذکر کیا، ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ فرما کر امت محمدیہ کو یہ درس دیا کہ اگر ان کی زندگی میں بھی شرک کی آمیزش ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبوت جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور ہمارے دماغوں میں ایک بات کو بھر دیا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ بھی شرک کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا دعویٰ، ہماری سوچ، ہماری فکر، اور دوسری طرف کائنات کے رب کا اعلان کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ لوگ ایمان کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، سورہ انعام کے اندر اور سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے کہا کہ آپ کا مقام و مرتبہ وہ ایک جگہ پہ، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک ذرا بھی انسان شک بھی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر سے شرک ہو جائے، لیکن اصل یہ درس امت کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے درس تھا۔ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، اگر آپ کے کسی عمل میں بھی شرک پایا گیا آپ کے بھی عمل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور پھر خود اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا، لیکن یہ امت کے ایک ایک فرد کو تنبیہ کرنے کے لیے ان سخت الفاظ کے ساتھ کہ عقیدہ توحید کتنی اہمیت رکھتا ہے کسی انسان کی زندگی میں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اور اس کے 30 پارے مقرر فرمائے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ 30 پاروں میں 10 پارے صرف اللہ کی توحید پہ مشتمل ہیں۔ اس سے بڑھ کر توحید کی اہمیت اور کیا جانیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی قربانیاں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے آ جانے کے بعد انسان اپنی مرضی دین کے اندر کرے، اپنی عقل اور قیاس کے ساتھ انسان دین کے اندر نئی چیزیں شامل کرے، اللہ رب العزت اس بات کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اے کائنات کے لوگوں، پیغمبر علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی انسان جھگڑا کرتا ہے، الجھتا ہے،
لوگوں سے لڑائی کرتا ہے، اپنی عقل کو ٹھونستا ہے، کسی اور کے قیاس اور کسی اور کے قول کو دین کے اندر شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، میں اس کو اسی طرف پھیر دوں گا، لیکن جب میری عدالت میں آئے گا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، میں جہنم کے اندر دھکیل کے رکھ دوں گا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کیا دیکھنا چاہیے کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دو شخصیات کا تذکرہ فرمایا جن کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی نمونہ رکھا کہ، اور خود پیغمبر علیہ السلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرتا ہے، عقیدہ توحید انسان کا ٹھیک بھی ہو، انسان کی نیت بالکل خالص ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انسان اگر ہٹ جائے تو اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے، عید الاضحیٰ کی نماز تھی، دیکھا ایک آدمی نے قربانی کی اور اس کا گوشت بانٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس قربانی کرنے والے سے پوچھو کیا تو نے نماز پڑھی ہے، ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے عید الاضحیٰ کی؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میری سوچ اور فکر یہ تھی کہ میں جلدی قربانی کر لوں تاکہ میں سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں جو مدینہ کے اندر گوشت کو بانٹ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے طریقے کو چھوڑا ہے، میرے طریقے سے ہٹ کر قربانی کی ہے، یہ تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، یہ عام گوشت ہے، تم لوگوں میں تقسیم کر دو، قربانی کے لیے الگ سے انتظام ہوگا۔ ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو عید نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں، صرف کیا ہے جی کسائی سے ٹائم لیا ہوا ہے، کسائی نے ٹائم وہ دیا جو عید کی نماز سے پہلے کا ہے۔ بہت ساری ایسی شکایات فیس بک پہ بھی آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ عید نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز عید نہ پڑھی اور اس نے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی صحابی بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ انسان جتنا مرضی موحد ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے، ہم رہنمائی کے لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکائیں، ہم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اور تیسری کسی عمل کی قبولیت کے لیے شرط انسان کا اخلاص ہے، کہ انسان نے یہ جو چیز اللہ کے راستے میں دی ہے یا جو یہ نماز ادا کی ہے یہ کس کے لیے کی ہے؟ کیا دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے؟ کچھ بھی شامل ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، کسی اور کی رضا کو مطلوب رکھا، اللہ رب العزت اپنے حصے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو اسی کے سپرد ہے، میرے ہاں تیرے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ جب یمن جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے تھے حضرت معاذ کو، اس وقت حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص لدینک، اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ تم اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کی رضا کو خاص کر لو۔ دنیا کی یہ خواہشات، دنیا کی شہرتیں اور دنیا کے اندر یہ واہ واہ والا جو تماشا ہے اس کو ختم کر دو۔ اپنے ہر عمل سے یکفیک العمل القلیل، تمہیں تھوڑا عمل بھی اللہ کافی فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عمل لے کے آؤ میری رضا کے لیے، تھوڑا لے آؤ۔ اللہ کے ہاں گنتی تعداد نہیں ہے، وزن ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے عمل کس کے لیے کیا۔ تو ہمیں ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنی قربانیوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی قربانیاں خریدنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، کوئی بھی عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقات و خیرات ہوں، تو انسان کو سب سے پہلی بات کہ انسان کو اپنے عقیدے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں جس عقیدے پہ کھڑا ہوں کیا اس کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، جو عمل کرنے جا رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ بھلے سے وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہو، معاشرہ اس کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہو، لیکن اگر وہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں تو پھر آپ کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنے جرابوں پہ یا موزوں پہ مسح کرتا ہوں میری عقل یہ کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جائے۔ میری عقل کیا کہتی ہے کہ مسح پاؤں کے نیچے سے کیا جائے، شریعت کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر سے مسح کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنی عقل کو سائڈ پہ کرتے ہیں، شریعت کو مقدم کرتے ہیں، ہم اپنے قیاس اور آراء کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں ہر عمل سے پہلے دیکھنا چاہیے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی رضا کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تینوں چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق